فرمایا اولاد فاطمہ کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے حق کے بعد میں وہ بات کہی جائے جو سب سے بہتر ہو۔ اور جامع الحدیث اور صواعق المعرکہ کے اندر ہے، محمد بن عبداللہ معاذ کے پاس آدمی حاضر ہوئے اور سوال کیا ابو بکر عمر کے بارے میں، انہوں نے جواب دیا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ مولا علی رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں، یہ پوتے ہیں اور امام حسن کے نواسے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بھی۔ فرمایا ریاض النظرہ میں عائشہ رضی اللہ نے فرمایا تمام رسولوں کا سردار تیرا باپ ہے، اور ابو کا افضل صدیق، تیرا باپ صدیقوں میں سب سے افضل ہے۔ اور فرمایا جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ اور اس کے تمام ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، اس کا کوئی فرض کوئی نفل قبول ہو کہ نہ میرے صحابہ کا ذکر آتا ہے تو خاموش رہو۔ اللہ نے سارے جہان میں لوگوں پر انبیاء اور مرسلین کے بعد ان کو فضیلت دی ہے، جس نے ان سے بغض رکھا وہ کافر ہے۔ اے لوگوں میرے غسل میں دماغ کی عزت کرو، میری نصیحت یاد رکھو، کل قیامت نہ بخشا جائے گا۔ کون؟ جو صحابہ کرام سے بغض رکھے گا۔ سہیل بن عبداللہ سے روایت ہے جو میرے صحابہ کی عزت نہ کرے وہ اللہ اور کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، وہ ایمان نہیں رکھتا۔ اور فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمائے علی رضی اللہ عنہ کی محبت گناہ کو ایسے جلا دیتی ہے جیسے لکڑی آگ کو جلا دیتی ہے، جیسے لکڑی آگ کو جلا دیتی ہے۔ اور فرمایا لوگ آپ کی محبت کو اختیار کر لیتے تو اللہ دوزخ کو پیدا نہ کرتا، اللہ دوزخ کو پیدا نہ کرتا۔ یہ علی رضی اللہ عنہ سے خالی محبت کی فضیلت ہے کہ اللہ دوزخ کو بھی نہ پیدا کرتا۔ اور فرمایا کہ قصاص الکبریٰ میں ہے کہ جو گروہ اہل بیت کی مخالفت کرے گا وہ شیطان کی جماعت ہے، جو میری آل سے دشمنی رکھے گا وہ کون سی جماعت سے؟ شیطان، ابلیس کی گروہ کا آدمی۔ اور مستدرک حاکم میں ہے کہ کوئی مسجد حرام یعنی کعبہ کے پاس نمازیں پڑھے، مقام ابراہیم کے درمیان میں نماز پڑھے اور روزہ بھی رکھتا ہو، میرے اہل بیت سے بغض رکھتا ہو، یعنی علی رضی اللہ عنہ کو ذکر کریں تو چہرے کے اوپر 12 کی بجائے 1 بج جائے، بغض رکھتا ہوں، سنیں وہ سیدھا دوزخ میں جائے گا، رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اور آگے سنیں روایت، اسی لیے صحابہ کا بھی ذکر سنو، اہل بیت طاہر رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر سنو۔ فرمایا وہ سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ اور اسی طرح فرمایا گیا ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی اور مجدد افسانی قاضی ثناء اللہ پانی پتی، مفتی احمد یار خان نعیمی، مفتی امجد علی اعظمی، علامہ ابو بکر بن محمد بن علی، داتا علی ہجویری کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ تمام نبیوں کے بعد آقا علیہ السلام کا سب نبیوں سے پہلے مقام ہے، اور آقا علیہ السلام کے بعد ابو بکر صدیق افضل ہے۔ کشف النجوم اٹھا کے دیکھیں، اور بھی بزرگان دین کے فرمان ہیں بہت سارے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ایمان کا کیا ہے؟ حصہ ہے۔ ان کی محبت بھی فرض ہے، صحابہ کی محبت بھی فرض ہے۔ اب نماز نہ پڑھیں تو اللہ راضی ہو جائے گا، کلمہ نہ پڑھیں اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو جان لو کہ مولا علی رضی اللہ عنہ نے روایت بیان کر کے اعلان فرما دیا ہے، اور خود ہی اعلان فرما دیا ہے کہ ان کی جو توہین کرے گا میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں، ان کے ساتھ میرا تعلق نہیں ہے۔ تو اسی لیے وہ لوگ جو ان سے بغض و عداوت رکھتے ہیں، صحابہ کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتے، ان کو توبہ کرنی پڑے گی ورنہ اس دن جان نہیں چھوٹے گی۔ اور آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے نزہۃ المجالس کے اندر لکھی ہے کہ جو میرے صحابہ کے خلاف بولے گا اس کا گناہ نہیں معاف کیا جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور مولا علی رضی اللہ عنہ کی ولادت آپ کے سامنے بیان کی۔
تو اس میں کوئی فرق رکھا ہے؟ آپ خود گواہ اس چیز کی، میرے رب کے فرشتے گواہ ہیں۔ جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کی تعریف کی ہے اسی طرح کرنی پڑے گی، جس طرح آل کی تعریف کی اسی طرح کرنی پڑے گی۔ جو چھپائے گا اسی سے پوچھا جائے گا۔ اسی لیے جب صحابہ کا ذکر ہو تو اس محفل میں بھی آؤ، جب اہل بیت کا ذکر ہو تو اس محفل میں بھی آؤ، ان کی شان حضور علیہ السلام کی وجہ سے۔ تو سب دوستوں کو میں مولا علی رضی اللہ عنہ کی ولادت کی مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ اسی طرح ہر سال محفل انشاءاللہ یہاں پر منعقد ہوا کرے گی۔ تمام دوست تعاون بھی کیا کریں گے انشاءاللہ، اور شامل بھی ہوا کریں گے۔ تو کسی کے دوست کے دل میں یہ غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے کہ کسی صحابی نے خود دعویٰ کیا ہو کہ میں سب سے افضل ہوں۔ اس کا فیصلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود دے دیا۔ اور یہ بھی بات سن لیں کہ کسی نبی سے کسی بھی نبی کا صحابی افضل نہیں ہو سکتا، چاہے نبی پاک علیہ السلام کا کیوں بھی صحابی ہو۔ کسی نبی سے افضل ہو سکتا نہیں۔ نبیوں سے افضل مرتبہ حضور علیہ السلام کا، اور حضور علیہ السلام کے بعد مرتبہ ابوبکر صدیق کا۔ پہلے میں نے بتا دیا ہم کیوں کہتے ہیں کہ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا خود، اگر ایک بھی روایت نہ ملتی تو ہم بالکل ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جگہ پر حضرت علی کو تمام انسانوں سے افضل کہتے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں 2 بیٹیاں، علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں 1 بیٹی ہے فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ، ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ عنہ، یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں، اور 1 بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ، ان کی شادی علیحدہ ہوئی تھی تو 4 بیٹیاں تھیں۔ تو اگر بیٹی کے حساب سے کوئی کہتا ہے کہ ہم افضل کہتے ہیں، من کنت مولا فہذا علی المولا کی وجہ سے کہتے ہیں، تو مسلمانوں کو تو ساروں کو اللہ نے مددگار قرآن کے اندر فرما دیا۔ تو اس سے خلیفہ بن فصل کی کوئی دلیل بالکل نہیں ملتی۔